الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ہر بندہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے انداز میں کرتا ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب 12ویں کی صبح طلوع ہوئی تو عرش کے مالک نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں ہر طرف نور ہی نور کر دیا. چہروں میں بھی نور ہے، سینوں میں بھی نور ہے، آسمانوں میں بھی نور ہے، زمینوں میں بھی نور ہے، آنکھوں میں بھی نور ہے، پتوں پر بھی نور ہے، جانوروں پر بھی نور ہے. مشرق کے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، چہرے ان کے بھی چمک رہے ہیں. ادھر والے جانوروں کو خبر دیتے ہیں، خبر ہے حضور آ گئے. مغرب کے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں. زمین کی مخلوق باہر نکل کے خبر دے رہی ہے کہ حضور آ گئے ہیں. فرشتے اتر کر سلامیاں دے رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. اس کائنات میں صدیاں پہلے اللہ کا ہر پیغمبر اعلان کرتا آیا، دنیا والوں ایک ایسا رب کا حبیب آنے والا ہے جس کی انگلی اٹھے گی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جن کا اشارہ ابرو ہوگا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، جن کی نگاہ ناز سے ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کی کنکریاں کلمہ مصطفیٰ کا پڑے گی. فرمایا وہ ایک ایسا حبیب آنے والا ہے جس کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے. ہوتا زمین پر لیٹا ہوا ہے لیکن عرش والے بھی سلامیاں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. ہر نبی اپنے زمانہ اقدس میں قرآن مقدس اور سنت مبارکہ کی روشنی میں اعلان کرتا آ رہا ہے. باقاعدہ محافل سجا کر، مجمع لگا کر امت تک یہ پیغام الہی کنورٹ کرتے آئے، منتقل کرتے آئے. ایک آنے والا ہے جس کی یہ شان ہوگی. حضرت عیسیٰ پاک جب ماں کے پنگھوڑے کے اندر اور گود میں تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی. رب کے پیغمبر کے بولنے کا انداز کیا تھا؟ خاندان والوں، علاقے والوں نے کہا اے مریم بڑے خاندان کی خاتون ہے، تیرا خاندان بھی بڑا اچھا ہے، تیرا حسب نسب بھی بڑا اچھا ہے، ماں باپ کی شہرت بھی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کیسا کام کر دیا کہ بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی. جب انہوں نے تانا دیا حضرت عیسیٰ کی والدہ نے خود فرمایا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. اشارہ کر دیا اپنے بیٹے کی طرف، فرمایا آج جو بھی بولے گا میرا یہ خطیب بیٹا ہی بولے گا، آج جو بولے گا میرا یہ بیٹا بولے گا. حضرت عیسیٰ کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے تو رب کا پیغمبر بول کر بچپن کے عالم میں اپنی گواہی بھی دیتا ہے، مالک کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم پنگھوڑے کے اندر اپنی والدہ کی عصمت اور حفاظت اور ان کی طہارت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں او زمانے والو، نبی کی ماں پر تہمت لگانے والو ہوش میں آؤ.
یہ اس کی گود میں آنے والا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، تمہارے بچے پنگھوڑوں کے اندر رو کر اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ رب کا پیارا روح اللہ پنگھوڑے کے اندر بھی باقاعدہ خطاب کر کے بتاتا ہے یہ آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا، رب کا روح اللہ زمین پہ آ رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، ایسے ہی بندہ نہیں جیسے تم بندے ہو۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی، رب نے مجھے دانائی عطا فرمائی، رب نے مجھ سے کلام فرمایا، رب نے مجھے اپنی روح فرمایا، رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، میری وجہ سے میری ماں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ میری ولادت کے پہلے زمانے میں میری ماں جس مکان کے اندر تھی، باہر نہ منڈی فروٹ کی لگتی تھی نہ دکان ڈرائی فروٹ کی تھی، جہاں میری ماں موجود تھی بے موسم پھل اللہ عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور دنیا والوں، جب روح اللہ کی ماں کو ولادت سے پہلے رب یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے، تو میرے حبیب اللہ کی ولادت سے پہلے رب نے سیدہ کو کتنے اعزاز عطا فرمائے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا رب نے مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، فرمایا جہاں عیسیٰ کا قدم لگ جاتا ہے اللہ زمین کے اس حصے کو برکت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد میں بیٹھنے والوں، 12 ربیع الاول جمعہ کے دن، جمعہ بھی عید ہے اور آمینہ کے لال کی آمد تو عیدوں کی عید ہے۔ کائنات کی ساری عیدیں ایک طرف رکھ دی جائیں، میرے محبوب کی آمد کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ جہاں عیسیٰ روح اللہ قدم رکھے اللہ اسے برکت کا مرکز بنا دے، قرآن کی آیت فرما دے، عیسیٰ کا قدم لگے برکت کا مرکز بنے۔ جہاں نبیوں کے امام کے قدم لگ جائیں اللہ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، بچپن میں خطاب فرمایا۔ آپ خطاب کے پوائنٹ دیکھیے، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارک، میرا وجود کوئی عام وجود نہیں ہے، تمہاری طرح کا نہیں ہوں، فرمایا میں برکت والا ہوں، تم برکت لینے والے ہو۔ جب عیسیٰ روح اللہ برکت کا مرکز ہے تو عیسیٰ کے امام کی شان کیا ہوگی؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم بھی دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میری زندگی حیات کی سانسیں چل رہی ہیں، فرمایا یہ اس کا حکم ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، فرمایا رب نے مجھے یہ بھی فرمایا عیسیٰ اتنی شانوں کے بعد یہ نہ سمجھنا تیری ماں کا تجھ پہ کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھنا نمازیں ہماری پڑھتے رہنا، خدمت اپنی ماں کی کرتے رہنا۔ شانوں والے وہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے آگے سر جھکا کے رہتے ہیں، اور جن کے سر والدین کے آگے جھکتے نہیں ہیں پھر وہ دنیا والوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے سروں کو کسی کے آگے جھکنے نہ دے، ماں باپ کے اعزاز اور اکرام میں زبان بھی بند کرو، سر بھی ادب سے جھکا لو، عرش کا مالک تجھے یہ شان عطا فرمائے گا، وہ زندہ ہوں تب بھی کامیابی تیری ہوگی، وہ قبر میں چلے جائیں تب بھی کامیابی تیری ہوگی۔ یہ خطاب حضرت عیسیٰ کا بچپن کے اندر ہے، اور ایک خطاب حضرت عیسیٰ کا جوانی اور شباب کے اندر ہے۔ جب شباب آ گیا رب کے پیارے روح اللہ پر، حضرت عیسیٰ شباب کے عالم میں پھر اپنے امتیوں کو جمع کرتے ہیں۔ وہ تو وقت تھا نا جب انہوں نے تہمت لگائی تھی، پیغمبر نے اپنی شان بتائی، رب کی شان بتائی۔ اب پیغمبر کا اپنی امت کے اندر مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ برس کے مریض آتے تھے، ہزاروں ایک دن میں شفا یاب ہوتے تھے۔
مادرزاد اندھے آتے تھے، رب کا پیارا ہاتھ لگا کے ان کو شفا دے رہا ہے۔ ہر قسم کے مریض مرض لے کے آتے تھے، شفا خانہ روح اللہ پر اللہ اپنے پیارے کے ہاتھوں کی برکت سے مریضوں کو شفا دیتا تھا، بے قراروں کو قرار دیتا تھا، بے چینوں کو چین دیتا تھا۔ اب امت کو نبی کی ضرورت مزید بڑھنے لگ گئی۔ اب جب سب کی نگاہیں حضرت عیسیٰ کی طرف لگی تھی، حضرت عیسیٰ نے حکم الہی سے پھر اپنی قوم کو جمع فرمایا۔ فرمایا اب تو میرے معجزات دیکھ چکے ہو، اب تو میری شانوں سے واقف ہو چکے ہو، آؤ میں تمہیں ایک اور خطاب سناتا ہوں۔ ایک خطاب وہ تھا جو بچپن کے اندر تھا، عیسیٰ کا یہ بھی خطاب سنو جو شباب کے اندر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت میں، اپنے زمانے میں اپنی قوم کو جمع فرما کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، وہ زمانہ پہلے تھا جب بچپن میں عیسیٰ اپنی شان تمہیں بتا رہا تھا، اب تم میری شان سے واقف ہو چکے ہو، اب شباب آ گیا ہے۔ یاد رکھنا آج کے زمانے کی اس خطاب کی تقریر کے اندر عیسیٰ اپنی شان بتانے نہیں آیا، بلکہ عیسیٰ اس کی شان تمہیں سنا رہا ہے جو نبیوں کا امام بھی ہے اور عیسیٰ کا امام بھی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، تمہیں بشارت دے رہا ہوں، تمہیں اس کی شان بتا رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں گے تو اگلا جملہ لطف دے گا۔ یاتی فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کے اندر حال کی بات بھی ہوتی ہے، استقبال کی بات بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ابھی تو وہ نور والا میرے خیالوں میں ہے، وہ زمانہ بھی آئے گا جب وہ نور والا نور لے کر جلوہ گر ہو جائے گا۔ یاتی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد، اور صرف ان کا حوالہ ہی نہیں بتا رہا، یاد رکھنا ان کا نام بھی بتا کر جا رہا ہوں۔ اس شان والے کا نام ہوگا احمد۔ قربان جاؤں سونے کے نام پر، جس محبوب کے ذکر میں لذت ہے اللہ نے محبوب کے نام میں بھی لذت رکھی ہے، اور میں ان کا نام احمد ہوگا۔ اب جب 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کیا، نبیوں نے اعلان کیا آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پریشان نہیں ہونا، بس قریب ہے اس کی آمد کا زمانہ، اس کی آمد کا، اس کے جلووں کا زمانہ قریب ہے۔ اب جب امتیوں کے سامنے شان بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ظاہری بات ہے ہر اولاد کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہے، ہر شاگرد کو اپنا استاد پیارا ہوتا ہے، ہر مرید کو اپنا پیر پیارا ہوتا ہے، ہر مقتدی کو اپنا امام پیارا ہوتا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جب مقتدیوں نے اور امتیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میرے سرکار کی سنی، کہنے لگے عیسیٰ جن کی شان ہمیں سنا رہے ہو، یہ بھی بات واضح کرتے چلو وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہیں، وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جو جملہ بولا وہ ہر امتی کے چہرے کی زینت بھی ہے، دل کا قرار بھی ہے، نجات کا سامان بھی ہے، بخشش کی روایت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے، مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بھی افضل ہیں، سن لو سن لو، وہ جو آنے والا ہے رب کا حبیب، اس کی تو یہ شان ہے، اگر رب مجھے اس کے زمانہ اقدس میں بے نفس نفیس ظاہری وجود سے پیدا کر دے، کوئی ان کے ہاتھ چومے، کوئی ان کے قدم چومے، فرمایا جب وہ پیارا حبیب نالین پہنے، نالین پہنتے وقت تسمے باندھنے لگے، فرمایا میں عرض کروں محبوبہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے امام تم بن کے آئے ہو، ہر نبی کا فخر تم بن کے آئے ہو، مجھے یہ اعزاز بخشو، نالین آپ کے ہوں گے، باندھنے والا عیسیٰ ہوگا۔ فرمایا یہ پوچھتے ہو مجھ سے زیادہ شان والے، فرمایا ان کے نالین کا تسمہ باندھنے کا شرف مجھے مل جائے، فرمایا عیسیٰ کی نجات کے لیے یہی بس کافی ہے۔ یہ ہے میرا نبی، تیرا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا نبی، زمانے پہلے ہوں نور مصطفیٰ کی جھلک پہلے بھی تھی، زمانے بعد کے ہوں نور مصطفیٰ نور بکھیر رہا تھا، قبر کے اندر بھی اس نور کی برکت ہے،
حشر کے اندر بھی اس نور کی برکت ہے. کائنات کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی زاویہ، کائنات کی کوئی طرف، کائنات کا کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جہاں نور مصطفیٰ کی روشنی نہیں ہے. سینوں کے اندر بھی وہی نور ہے، چہروں کے اندر بھی وہی نور ہے. مرحبا مرحبا، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ آنے والا ہے، بس پریشان نہیں ہونا، آنے والا ہے، آنے والا ہے. پیر صاحب نے کسی محفل میں آنا ہو نا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں پیر کامل کی زیارت کے لیے، ان کا بیان اور واعظ سننے کے لیے، تو جو ان کے بہت قریب ہوگا نا، اس سے پوچھیں گے حضرت صاحب کے آنے میں کتنی دیر ہے. محبت بھری بات محبت سے سنیں گے لوگ. حضرت صاحب کے آنے میں کتنی دیر ہے. وہ جو قریب ہوگا شیخ کے، پیر صاحب کے، حضرت صاحب، وہ کہے گا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، آنے والے ہیں. نبیوں کا کام ہی بشارتیں دینا ہے، نفرت پھیلانا نبیوں کا کام نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے وہ آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک ہر زمانہ انتظار کرتا رہا اس پیارے کا. تم پریشان نہیں ہونا. مبشرن، اب میں خوشخبری دے رہا ہوں اس پیارے کی، بس وہ آنے والے ہیں. اب جب میرے سرکار کی آمد کا وقت آ گیا، جب وہ زمانہ آ گیا، جب وہ روشنی کے لمحات آ گئے کہ آسمان والوں نے بھی جھک جھک کے دیکھا سیدہ کے گھر کی طرف، فرشتوں نے بھی طواف کیا، نبیوں نے بھی آ کے حاضری پیش کی، بڑی بڑی اولو العزم خواتین اسلام نے بھی حاضری پیش کی، سیدہ کو مبارکیں دی. اور اس بشارت کے وقت کا تذکرہ اب کون کرے گا؟ جبرائیل امین نے عرض کی مالکہ اگر مجھے اجازت ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی آمد کا تذکرہ کر کے چلے گئے 600 سال پہلے. اب وہ پیارا آ رہا ہے، جلوہ گر ہو رہا ہے، روشنیاں تقسیم کرنے آ رہا ہے، دکھی دلوں کو سہارا دینے آ رہا ہے، بکھروں کو ملانے آ رہا ہے، دنیا کو، دنیا والوں کو مخلوق سے بھی ملانے آ رہا ہے، خالق سے ملانے بھی آ رہا ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو آج ان کی آمد کا اعلان دنیا میں نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اصول، ضوابط اور قانون جانتے ہو؟ عرض کی مالکہ تیری بارگاہ کا فیض یافتہ ہوں، سارے قانون بھی جانتا ہوں، لیکن بس اپنے اعزاز کے لیے عرض کر رہا ہوں. زمانے میں جب تک اس کی آمد کا تذکرہ ہوگا، لوگ کہیں گے اس کی آمد کی خبر کس نے دی تھی؟ تو کوئی کہنے والا یوں بھی کہے گا فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار جبرائیل نے آمد مصطفیٰ کا اعلان کیا تھا. حضور کی آمد کی خوشی بھی ہو جائے گی اور جبریل کی بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمانے لگا جبریل تیری محبت ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن یہاں بات تیری نہیں ہے نا، یہاں بات ہمارے حبیب کی ہے. اس سے پہلے جس نے شان بیان کی تھی نا وہ روح اللہ ہے، اب جو آ رہا ہے وہ حبیب اللہ ہے. اب بات جچتی تب ہے کہ روح اللہ سے بھی اوپر شان والا کوئی ان کی آمد کا تذکرہ کرے. جبرائیل عرض کرنے لگے مالکہ خلیل اللہ تو گزر گئے، صفی اللہ تو گزر گئے، روح اللہ بھی گزر گئے، اب ان سے اوپر والا کون آئے گا جو تیرے حبیب کی آمد کا تذکرہ کرے گا؟ اللہ فرمانے لگا اس کی محبت صرف تجھے ہی تو نہیں دی ہے نا، پہلے محبت ہمیں ہوئی تھی، پھر اس کی محبت نے زمانے کو بنایا ہے. آج آمد مصطفیٰ کا تذکرہ نبیوں سے نہیں کرواؤں گا، خود پیارے کی آمد کا تذکرہ کر کے بتاؤں گا. زمانے والوں آمد مصطفیٰ کا اعلان کرنا پہلے نبیوں کا وتیرہ رہا، اب خود خالق کائنات کا انداز ہے. قد جاءکم من اللہ نور، نور و کتاب مبین. اور نبیوں نے اعلان کیا، رسولوں نے اعلان کیا ایک شانوں والا آنے والا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک ہر نبی اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کرتے رہے، اپنے امت کے سامنے یہ بتاتے رہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو خوشخبری دی پریشان نہیں ہونا، زمانہ قریب آ رہا ہے، ظہور کا وقت آنے والا ہے.
اور زمانے جس کا انتظار کر رہے تھے آج خود خالق اعلان کر رہا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا جڑے چپ بیٹھے ہو تو بھی بول دو بھلا اس مہربانی مہربانی ویسے میں عام دنوں میں یہ نہیں کہتا لیکن آج عیدوں کی عید ہے یار لوگ کہتے ہیں یار لوگ کہتے ہیں پڑوسی کہتے ہیں یہ عید تیسری کہاں سے آئی میں نے کہا قربان جاؤں مالکہ عیدوں کی عید تو ہے ہی مصطفیٰ کی آمد لیکن آج ویسے بھی رکھا جمعے کا دن عید کا ہے تاکہ کوئی یہ گلہ نہ کر سکے یہ عید کہاں سے آئی اس عید کے دامن میں آدم کی ولادت بھی ہے اور نبیوں کے سرکار کی ولادت کا جشن بھی ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آج میلا دن نبی ہے کیا سہانا نور ہے آمد مصطفیٰ کا اعلان خود میرے لجپال میرے محبوب محبوبوں کے محبوب کائنات کے خالق رب ذوالجلال نے کیا ہے قد جاء تحقیق آ گیا ہے وہ آ گیا ہے نور بن کر روشن دلیل بن کر رب کی ذات کا مظہر بن کے وہ محبوب آ گیا ہے آمد مصطفیٰ کے تذکرے عام ہیں چہرے روشن ہیں محبت سے دلوں کے اندر حضور کے عشق کے چراغ جل رہے ہیں گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں اور عاشقوں کے سینے بھی سجے ہوئے ہیں آج تو ماحول کا ایک انداز بتا رہا ہے کہ آج اس محبوب کی آمد ہے کہ جس کی آمد کے صدقے رب نے کائنات کو سجایا ہے ہر شے میں مصطفیٰ کی محبت کی تازگی موجود ہے اور اس محبت کے ماحول میں میرے سرکار علیہ السلام کے غلاموں حضور کے حسن و جمال کی 3 حدیثیں آپ کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں یاد رکھیں جب کوئی سونا ہوتا ہے نا پیارا ہوتا ہے محبت کی ایک علامت اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بہت حسین ہوتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے کائنات میں اگر کوئی حسین ہے آمینہ کے لال جیسا تو سامنے لاؤ بعض ایسے حسین ہوتے ہیں نا قریب جا کے دیکھو تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں بڑے میٹھے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے بس ان پر نچھاور ہو جاؤ نثار ہو جاؤں قربان جاؤں اس پر لیکن بندہ جب دور جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے اونچی دکان پھیکے پکوان قربان جاؤں آمینہ کے لال کے حسن و جمال پر آسمان والوں نے دیکھا وہ بھی کہنے لگے ان سے زیادہ ہنسی ہم نے نہیں دیکھا زمین والوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی اس پیارے سے زیادہ ہنسی ہم نے نہیں دیکھا جبرائیل امین سارے نبیوں کی بارگاہ میں خدمت گزاری کے لیے جانے والا فرشتہ کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها میں نے زمین و آسمان کی ساری کائنات کو کھنگالا ہے ساری کائنات کے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے لیکن میں سب کچھ دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں تصدیق کر رہا ہوں آفاق ہا گردیدہ مہرے بتاں ورزیدہ آفاق ہا گردیدہ مہرے بتاں ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا صدیوں بعد آپ حضور کا حسن سن کر اتنے خوش ہو رہے ہیں جب صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی بلال طلحہ زبیر حسن و حسین مجلس میں بیٹھے ہوں گے یہ ستارے اور 14ویں کے چاند کو خیرات بخشنے والا حبیب جلوہ گر ہوگا تو انداز میرے محبوب کی مجلس کا کیا ہوتا ہوگا جب حسن تھا ان کا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا
کیا ہوگا. قربان جاؤں حضور کے حسن پر. ان سے گواہی نہ لیں کہ جو سرکار کی خدمت میں حاضر رہے, جلوت میں بھی سرکار کے ساتھ رہے, خلوت میں بھی سرکار کے ساتھ رہے, محفل میں بھی سرکار کے ساتھ رہے, تنہائی میں بھی سرکار کے ساتھ رہے. صحیح بخاری روایت کا نمبر ہے 271. راویہ اس روایت کی حسن و جمال مصطفیٰ کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سچے باپ کی سچی بیٹی ہے. کسی نے حضرت واصف علی واصف سے پوچھا نا سچا کون ہوتا ہے, سچا کون ہوتا ہے, سچی بات کون سی ہوتی ہے؟ واصف علی واصف فرمانے لگے جو سچے کے منہ سے نکلے وہی سچی ہوتی ہے. قربان جاؤں صدیق اکبر جیسا کائنات میں سچا بھی نہیں ہے, اس سچے کی بیٹی کی زبان سے کائنات کا سب سے بڑا سچ سماعت فرمائے. ام المومنین فرماتی ہے, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, آپ فرماتی جب میرے لجپال میرے قریب عمرہ شریف کا احرام باندھا کرتے تھے, اللہ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ان کو عمرہ کا احرام عطا فرمائے, جو حج کی سعادت سے محروم ہے اللہ انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے, میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ سرکار کے در کی حاضری بھی عطا فرمائے, بیت اللہ کے جلوے بھی عطا فرمائے. سیدہ فرماتی ہیں میں جب سرکار کو احرام لگایا کرتے تھے, احرام کی نیت کرنے سے پہلے میں سرکار کی پیشانی مبارک میں خوشبو لگا دیا کرتے تھے. احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے. سیدہ فرماتی ہیں بڑا زمانہ گزر گیا, میرے لجپال پردہ پوش ہو گئے, گنبد میں جا کے آرام فرما ہو گئے, زمانے گزر گئے. آج سنیں سیدہ کے آنکھوں کے سامنے آج بھی جلوہ کس کا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ محفل میں بھی سرکار کا ذکر, مسجد میں بھی سرکار کا ذکر, بازار میں بھی سرکار کا ذکر, نماز میں بھی سرکار کا خیال, ہر وقت تم سرکار کے خیال میں رہتے ہو. میں نے کہا یہ ہم نے خود سے یہ خیال پیدا نہیں کیا, صحابہ نے بتایا ہے, ولیوں نے سکھایا ہے, اس لیے ہم نے کر کے دکھایا ہے. صحیح بخاری کے اندر سچے باپ کی سچی بیٹی رب کے حبیب کی محبوبہ کائنات فرماتی ہے جب میں سرکار کی پیشانی مبارک کے اندر خوشبو کو برکت دینے کے لیے لگایا کرتی تھی, فرمایا زمانے گزر گئے, وقت گزر گئے, حالات گزر گئے, کأنی انظر الى مفرق طیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم. سیدہ فرماتی ہیں زمانے گزر گئے, میرے لجپال کا وصال ہو گیا, سرکار گنبد میں جا کے آرام فرما رہے ہیں. فرمایا کل وہ وقت جب میں سرکار کو احرام کے وقت خوشبو لگایا کرتی تھی, فرمایا سال گزر جانے کے بعد آج جب بھی آنکھ بند کرتی ہوں لجپال کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے, خوشبو بھی سامنے آ جایا کرتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں وصال کے بعد کئی سال گزر گئے, آنکھیں جب بھی بند کرتی ہوں چہرہ یار سامنے آ جاتا ہے, سر مبارک پہ وہ خوشبو سامنے نظر آتی ہے. دوسری گواہی حضرت انس بن مالک کی, جب اس صحابی کا نام آتا ہے نا تو دل میں یہ بات بھی آتی ہے یہ وہ شانوں والا ہے جس نے 1-2 دن نہیں, مہینے نہیں, سال نہیں, 10 سال میرے لجپال کی خدمت کی ہے. خادم رسول کا لقب پانے والا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس فرماتے ہیں میرے لجپال انگوٹھی پہنا کرتے تھے. صحیح بخاری صفحہ نمبر 65, راوی انس بن مالک, سرکار انگوٹھی پہنا کرتے تھے. فرمایا اس انگوٹھی کے اوپر کیا تھا؟ ایک نگ والی انگوٹھی. انگوٹھے کے اوپر جو نقش بنا تھا, جو لفظ تحریر تھے, فرمایا وہ صرف انگوٹھی پر ہی نقش نہیں تھے, صحابہ کے سینوں میں بھی نقش تھے. صحابہ کے سینوں پہ ہی نقش نہیں تھے, آج ہر امتی کی زبان پر بھی ہیں, اور 26ویں پارے سورہ فتح کی آخری آیت پہ بھی وہ روشن ہے, محمد رسول اللہ. ہمیں سرکار کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اب انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو لکھا ہوا تھا, فرماتے کأنی انظر الی بیاض یدہ, فرماتے ہیں وہ سرکار کے دودھ سے زیادہ
خوبصورت اور سفید ہاتھ، پھر ان ہاتھوں پہ انگوٹھی، انگوٹھی پہ پھر محمد بھی، رسول بھی، اللہ بھی۔ فرماتے ہیں صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، سال گزر گئے، وصال مبارک کے کئی سال بعد انس بن مالک تمہیں بتاتا ہے وہ منظر آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا، انگوٹھی بھی آنکھوں کے سامنے ہے، محمد الرسول اللہ بھی سامنے ہے، سرکار کے ہاتھ مبارک کی سفیدی بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ انداز ہے حضور کے صحابہ کا، حضور کی محبت۔ میں نے کہا پیارے آپ تو ایک جھنڈی برداشت نہیں کر سکتے، آپ تو چند فٹ کی ایک لڑی برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ کی زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک ساتھ میں، ہر ایک گھڑی کے اندر جلوہ حبیب موجود تھا۔ بارگاہ حبیب کا شائع صحابی، نعت مصطفیٰ کی میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، قربان جاؤں اس صحابی پر جو سرکار بھی جلوہ گر تھے، صحابہ بھی موجود ہوتے تھے، سرکار کے سامنے سرکار کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں لو لم تکن فی آیات مبینۃ، حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں سرکار آپ چاند کو توڑنے کا معجزہ نہ دکھاتے، سورج پلٹ کے نہ دکھاتے، پتھروں سے کلمہ نہ پڑھاتے، حضرت علی کی اثر کے لیے سورج کو نہ بلاتے، صدیق اکبر کو شان عطا نہ کرتے، یہ ساری شان معجزات یہ نہ بھی دکھاتے سرکار، ہمیں کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا، یار کی محبت ہوگی، اسے چاند سورج کے معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، معجزے کے لیے یار کا چہرہ ہی کافی ہے۔ مرحبا زندہ باد عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں سرکار آپ کا چہرہ اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہوگا، جس چہرے پہ خلقت ہی فدا نہیں ہے، خالق بھی اس چہرے پہ فدا ہے، خالق کو بھی اس چہرے سے پیار ہے، خالق کے محبت چاہت کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت سرکار کے چہرے کا ذکر کریں۔ صدیاں پہلے جنہوں نے دیکھا، صحابہ نے بخاری سے گواہی دی سرکار جیسا ہم نے نہیں دیکھا، زمانے گزر جانے کے بعد اپنی صدی کے اندر اگر کسی کی گواہی لینا چاہتے ہو آج جاؤ گولڑا کے اندر پیر مہر علی شاہ کی گواہی سن لو، پیر صاحب فرماتے اس صورت نو میں جانا کون، وہ تجھے سرکار کے ذکر کی پڑی ہے اس صورت نو، وہ جو صورت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ صورت جس کا تذکرہ انس بن مالک نے کیا، وہ صورت جس کا فدائی صدیق فاروق عثمان علی سلمان طلحہ زبیر یہ سارے صحابہ ہیں، بلال نے جس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہر کوڑا کھانے کے بعد کہا کوڑے کھا کر مر تو سکتا ہوں یار کا دامن چھوڑ نہیں سکتا، زمانے کو بتاتے ہیں کائنات سارے میں ہر ایک ذکر کو بلا تو سکتے ہیں لیکن آمینہ کا لال چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس صورت نو میں جانا کہاں، پھر کہنے لگے مہر علی شاہ خالی تیری جانتے نہیں، او خالی تیری جانتے نہیں، جانان کے جانے جہان آکھا، آگے کہنے لگے سچی گل پوچھنا ہے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، اور اس شان تو شانہ سب بڑھیا، لاہو مکھتی مخنطت برد یمن، من بھامڑی شکل دکھاؤ سجن، کوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جیڑی ہمرا واقعی سن کریا، سبحان اللہ ما اجمالکا ما افسنکا ما اکمالکا، کتھے بہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیا، اور جھنگ کی زمین فقیر باہو سے بھی گواہی لے لیتے، سلطان باہو آپ نے کیسا دیکھا، مصطفیٰ کو کیسا پایا، سلطان صاحب فرمانے لگے وہ مجھ سے گواہی پوچھتا ہے وہ بھی سرکار کے بارے میں، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ، تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، آستانِ عالیہ چونکہ
مرکز شریف سلطنہ پیر ندیم سلطان صاحب قادری مکھ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدہ کردے ہوں سنو سنو چہرہ یار زلف حبیب کا تذکرہ فقیر باہو نے کیسے کیا ہے آپ فرمانے لگے سرکار کے حسن کا پوچھتے ہو دو زلفاں وچ نین مسلے وہ دو زلفاں وچ نین مسلے جتھاں چارے مذہب حنفی بھی شافی بھی مالکی بھی حنبلی بھی چاروں مذہب جہاں آپ کے رلتے ہیں فرمایا وہ چہرہ یار ہے زلف حبیب ہے کائنات میں جتنا حسن ہے چہرہ یار کی وجہ سے ہے فرمایا کائنات کا حسن بھی اس چہرے کی وجہ سے ہے جنتوں کا حسن بھی اس چہرے کی وجہ سے ہے ایمان کا نور بھی اس چہرے کی وجہ سے ہے رحمان کی محبت بھی اس چہرے کی وجہ سے ہے مکھ محبوب دا خانہ کا او فرمایا پنج ویلے جس پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے ایک آبت یاد ہی اے یاد نہیں آ عاشقاں دا ہر ویلے نیت گنبد خضرا لے پاسے چہرہ سر یہاں جھکاتے ہیں دل یار کی طرف جھکاتے ہیں شریعت نے منع کیا ہے سجدہ تعظیمی سے امام احمد رضا سے پوچھ لیتے ہیں احمد رضا یار کی محبت کا حال تیرے علاقے میں کیا ہے تو احمد رضا کہنے لگا جس کے حسن کا تذکرہ مہر علی نے کیا سلطان باہو نے کیا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں پیش نظر وہ نو پہاڑ سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے 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 سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے پانچ بیلے پانچ وقت سر بیت اللہ کی طرف جھکتا ہے اور عاشقوں کے دل 24 گھنٹے کا ہر لمحہ یار کی طرف جھکے ہوئے ٹائم تو 1-2 منٹ ہوتے ہو گئے لیکن یہ شعر پڑھ آج میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے اور آج یقیناً سرکار اور ان پیاروں کی نظر ہو چکی ہے اور مسجد ہو سیدہ پاک کی اور سیدہ کے بابا جان کا میلاد ہو دن بھی میلاد کا ہو جمعہ بھی ہو دنوں کا سردار بھی ہو اور نبیوں کے سردار کی شان ہو سنیے شیخ ولیوں نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین ہر ایک کی آنکھ کے اندر جلوہ اگر موجود ہے تو میرے سرکار کا ہے اور میں نے پوچھا مجھ جیسا حقیر پر تقصیر گناہگار یہ پوچھ رہا ہے لوگ بڑا تنگ کرتے کہتے ہیں بس اللہ ہی کافی ہے حضور کی شان اتنی کیوں بیان کرتے ہو تو کسی عاشق نے اپنے انداز میں کہا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں یار کا جلوہ کیوں ہے تجھی کو دیکھنا تیری سننا تجھے میں گم رہنا مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی اور کو دیکھنے کی مجال نہیں ہے ہمارے کان بھی لوگوں کی باتیں سننے سے بند ہیں وہ امیر المجاہدین جو واقعہ سنایا کرتے تھے ختم نبوت کے منکر نے صحابی سے پوچھا گواہی دے میں بھی نبی ہوں آپ فرمانے لگے میرے کانوں نے تیری آواز سنی نہیں ہے تو کیا کہہ رہے جب وہ کہتا تو گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے آپ کان بھی کھول لیتے تھے آنکھیں بھی کھول لیتے تھے دل کی کھڑکیاں بھی کھول لیتے تھے اس کا سوال پورا نہیں ہوتا تھا جواب پہلے آ جاتا تھا ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرے سرکار اللہ کے رسول بھی ہیں نبیوں کے سلطان بھی ہیں ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر ہے کہنے لگا چنگا بندہ ہے ساڑھی گل آئی تو کان بند ہو گئے یار دی گل آئی تو کان کھل گئے آپ فرمانے لگے تجھے خبر نہیں ہے ہم نے جب سے یار کو دیکھا ہے آنکھیں بند کر لی ہے جب سے یار کی سنی ہے کان بند کر لیے ہیں جب سے گوشائے دل میں یار کو بسایا ہے اب دل کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں ہر طرف اگر جہان آباد ہے نور مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ سے آباد ہے تجھی کو دیکھنا امجد صاحب اور ساتھ دے سو مہربانی کر سو آج تو پانی بھی نہ پی سکنے مہربانی کر تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھے میں گم رہنا تجھی کو تیری ہی سننا تجھے میں حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں اور ریاضت نام ہے کون سی عبادتیں کرتے پھر رہے ہو ریاضت نام ہے تیری گلی میں
آنے جانے کا ریاضت نام ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں شامل ہو جائیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھوں کا نور ہے، وہ پیارے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔